اور اسی طرح اور بھی گندم سے بناتے ہیں، جو سے بناتے ہیں، مکئی سے بناتے ہیں، شہد سے، یہ سب کی تفصیلیں احادیث مبارک میں موجود ہیں۔ لیکن شکر کی بات اس وقت ہے کہ جب تک آیت تحریم نازل نہیں ہوئی، یعنی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے اس بارے میں جو دعائیں کی ہیں نا وہ سیدنا عمر نے کہ اللہم بین لنا بیان شافیا، یا اللہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم جاری فرما۔ تو سب سے پہلی آیت جو اتری نہ حرمت خمر کے لیے وہ یہ تھی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں گناہ تو ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ تو کچھ لوگ تو اس سے بھی رک گئے کہ اسم کبیر دعا کیا نا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن حضرت عمر نے پھر اللہ کے آگے دعا کی کہ اللہم بینہ لنا بیانا واضحا، یا اللہ اس سے بھی اور بڑا واضح بیان نازل فرما کہ لوگ اس میں مصیبت پہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو جب نشہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نشے کی حالت میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا پڑھا رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایک امام صاحب نشے میں تھے، پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں پڑھا دی، پھر سلام پھر کہنے لگے اور بڑھاؤں، پتہ ہی نہیں میں 4 پڑھائی ہیں ہمارے 5 پڑھائی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ نشے کے عالم میں تم نماز کے، تو اب کافی لوگ اس وجہ سے رک گئے کہ بھئی اگر ہم عصر سے پہلے پئیں گے تو عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، تو لہذا کافی لوگ جو تھے، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تدریجاً منع فرما رہے تھے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے کے عادی ہو جائیں۔ اب حضرت عمر نے پھر رو کے دعائیں کی کہ اللہم بینہ لنا بیانا واضحا، یا اللہ اور حکم جاری فرما۔ تو اب آخری آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فی یسألون انما الخمر والمیسر، اللہ نے حکم دیا کہ جوا ہے یا اس کے بعد شراب ہے، اور اس کے یہ چیزیں جو ہیں یہ نجس ہیں، پلید ہیں، اس سے بچ جاؤ، فانتہوا، اس کو چھوڑو اور اس سے رک جاؤ۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ حکم ملا، اگر گلاس ہاتھ میں تھا تو انہوں نے توڑ دیا۔ صحابہ تو تعمیل کرنا جانتے تھے نا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو صحابہ نے کہا انتہینا، پھر اب شراب مستقل حرام ہو گئی، اور حضور نے پھر وضاحت بھی فرما دی کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ انگور سے بنائی جائے، چاہے وہ جو سے بنائی جائے، چاہے وہ گندم سے بنائی جائے، جب اس میں نشہ آ گیا وہ حرام۔ پھر جو مسکر ہو اس کا قطرہ بھی حرام ہے اور اس کا لیٹر بھی حرام، قلیلہ و کثیرہ سواء۔